اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول خوف و خشیت۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا سر زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں۔ روئے زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتوں کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو تو وہ غوطہ لگاتا ہے۔ جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو یعنی پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرہ ٹپکتے ہیں ذاتی باری تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہ میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اعمال صالحہ کرو تاکہ رستخیز کے دن، حساب کے دن ان کا اجر پاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے، زمین، فلک، روز و شب تمام گواہی دیں گے کہ آدم زادے نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور متقی پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی، چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا۔ یہ سن کر زاہد و متقی شخص شادہ و فرحاں ہوگا، اور کافر نافرمان کے خلاف میں زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اگر ارحم الراحمین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا، صاحب ایمان وہ ہے جس کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو۔ جیسا کہ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ اور نمبر 2، اس کے دل سے عداوت، بہتان، مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ ہے، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درمہ صرف علم و عمل ہی سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف ایک عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ نمبر 4، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فما
واہ جہنم۔ ترجمہ: بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نمبر 5، جانب حرام دست دراز نہ کرے بلکہ حتی المقدور اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے سبز موتی یعنی زبرجد کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ نمبر 6، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے۔ نمبر 7، عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں یوں ارشاد ہے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا کہ خداوند تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ متقی پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ وہم و برجا کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس نا امید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتاً متوجہ کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔